آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں کونین کے والی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں سارا مجمع اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جو ہمارے نوجوان بھائی پیچھے بیٹھے ہیں اب بات مان لیں گے، آ جائیں بیچ میں، آ جائیں پیچھے والے۔ بس 1 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، آ سکتے تو آ جائیں، میرے آقا کی محبت میں آ جائیں، ورنہ جہاں بیٹھے بیٹھے رہیں۔ اگر آ سکتے تو آ جائیں، ذرا بلند آواز سے 1 مرتبہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھے نوجوان ہیں، جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہیں بیٹھا، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ایسا لگتا ہے یہ جائیں گے نہیں، ہاں صلاۃ و سلام پڑھ کے جائیں گے۔ دیکھیے ہم نے کوشش کر لی، اللہ تو میں ایسے سلامت رکھے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی سرتام قدم شان ہے یہ۔ دیکھیے جو نمبر تھا نا، ہم آپ کو سنانا شاعر خصوصی جو ہمارے ہیں انہی کو چاہ رہے تھے، لیکن حضرت 1 گھنٹہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو ظاہر سی بات ہے 1 گھنٹہ یہ پڑھیں گے تو آپ تھک جاؤ گے، تو اس لیے میں پہلے ہی آپ سے تھوڑی دیر بس آپ محبت میں حاضر آیا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں، زیادہ لمبا میں گفتگو نہیں کروں گا، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اتنی محنت ان اراکین نے کی ہے، مفتی صاحب نے کی ہے، اللہ اکبر۔ اتنی محنت تو آدمی کے گھر شادی اپنے گھر ہوتی ہے تو بھی اتنی محنت نہیں ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خطیب اہل سنت غلام رسول صاحب قبلہ بلیاوی، غلام رسول صاحب قبلہ بلیاوی، خطیب تقرا غازی ملت، وہ تشریف لائے، سویرے ان کو مورننگ میں رسیو کرنا، اللہ اکبر۔ پھر اتنا اچھا اہتمام کھانے کا، اللہ اکبر۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں نبی کے غلاموں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ساحل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے رب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور فرمائے رب تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں 2 حق بیان فرمائے۔ نمبر 1 اللہ نے اپنا حق بیان کیا، نمبر 2 اپنے اللہ اکبر ہمارے والدین کے حق کو بیان کیا، ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، آپ اگر قرآن اٹھائیں بات اطاعت کی آتی ہے حضرات، تو قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ اکبر۔ ذہن تھوڑے قریب کر لے، اطاعت کی بات آئی، قرآن پکار اٹھا، اطاعت اللہ کی کرو، اس کے رسول کی کرو، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کرو۔ جب بات ایمان کی آتی ہے اللہ اکبر، ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ الی آخرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان جب لاتا ہے تو کیا کہتا ہے مسلمان؟ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھا برا سب تقدیر سے ہوتا ہے، بعد مرنے کے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، وہ قیامت پر
ایمان لاتا ہے ایمان کے بعد بولیے اللہ اکبر، اللہ کا نام، اللہ پر ایمان لائے، رسولوں کا ذکر آیا، کتابوں کا ذکر آیا، لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر، ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے اور اللہ کے ذکر کے بعد کتابوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا، رسولوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ اللہ کے نام کے بعد رسول کا نام آتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تھوڑا پیچھے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت آدم نے کہا تھا مولا محمد رسول اللہ کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما لے۔ محمد ابن عبداللہ کا ہمارے آقا کا جب وسیلہ دیا گیا تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ کہا گیا اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ جواب ملا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، روح ڈالی، ارشاد فرمایا اے آدم اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ عرش اعظم کے ستونوں پہ لکھا تھا اللہ کے نام کے بعد نبی کا نام لکھا تھا لا الہ الا اللہ، تو دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ میں جنت آیا، جنت کے دروازے پہ میں نے کلمہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جنت کے اندر پہنچا، میں دلی داخلہ لیا، میں نے پوروں کے سینوں پہ کلمہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں پہ دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام، پوروں کے سینوں پہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام، جنت کے دروازے پہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نام، اللہ کے ذکر کے بعد رسول کا ذکر ہوتا، لیکن اللہ نے نہ تو کتابوں کا ذکر کیا، نہ رسولوں کا ذکر کیا، نہ ملائکہ کا ذکر کیا۔ ذکر رکھا ہے تو ماں باپ کا رکھا ہے، کہاں خدا کی ذات ہے، کہاں ماں باپ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا ذہن قریب کر لیں، مجھے یہ بتائیں والد یعنی ابا کے بعد کوئی دوسرا ابا ہوتا ہے؟ ابا یہ والد کے معنی میں بول رہا ہو، دنیا میں والد ایک ہوتا ہے، والد کے علاوہ کوئی دوسرا والد نہیں ہے، اماں کے علاوہ کوئی دوسری اماں نہیں ہے، جس طرح باپ کے علاوہ کوئی دوسرا باپ نہیں، ماں کے علاوہ کوئی دوسری ماں نہیں، اسی طرح قرآن کھولو، قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج یہ 6 کنٹریز یہ کہتے ہیں سنی بس رسالت ذکر کرتا ہے، نبی کا ذکر کرتا ہے، ان کے جلسوں میں، ان کے جلوس میں، ان کی محافل میں، ان کی مجالس میں توحید کی بات نہیں ہوگی، خدا کی وحدانیت پہ بات نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت پہ بھوکنے والوں، اعلیٰ حضرت نے یہی میسج دیا ہے۔ کیا میسج دیا ہے؟ آج تم ان پہ بھوکتے ہو۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، سنا دو درد کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنی جب تو اپنا سر جھکائے تو سر خدا کی بارگاہ میں، لیکن دل کو اپنے نبی کی بارگاہ میں رکھ کے آنا۔ دل نبی کی بارگاہ میں رکھنا، اس لیے کہ جو دل رسول کی یاد سے خالی ہے وہ دل نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ بولیے وہ قبرستان ہے، وہ شمشان گھاٹ ہے۔ ہاں، جس میں نبی کی محبت نہیں اور جس سینے میں نبی کی محبت ہے وہ دل لگی، وہ نبی کی محبت کا مدینہ۔ سبحان اللہ، ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، اور طرف کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا سب ہمارے شاعر صاحب کے لیے بچا کے رکھا ہے، خیر اللہ کا کرم ہے، یہ ہمیں بھی تھوڑا نواز رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ابھی آپ دیکھنا ماشاءاللہ بہت اچھا، انشاءاللہ یہ لوگ سننے کے لیے بیٹھے اچھا سنیں گے، خیر ابھی سنیں گے اچھا، جیسا آپ سن رہے طرح طرف کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہاں اللہ کی ذات، کہاں ماں باپ، تو یاد رکھیں باپ کے علاوہ کوئی باپ نہیں، ماں کے علاوہ کوئی دوسری ماں نہیں، اسی طرح خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔
کیا سمجھے؟ اسی لیے اللہ نے آیت کریمہ میں دونوں کو اکٹھا کیا. انسان دنیا میں آیا، ماں باپ سبب ہیں، اللہ مسبب ہے. اے بندے، اگر تو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے سبب تک پہنچا، سبب تک پہنچے گا تو پھر مسبب اپنے رب تک پہنچ جائے گا. اپنے ماں باپ کے قدموں میں چلا جا، ماں باپ کے قدموں میں چلا گیا تو خدا تک بولو پہنچ جاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری چیز وبالوالدین، حضرات قرآن مقدس میں ہے یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. صرف ماں کا ذکر نہیں ہے، وبالوالد نہیں ہے یا وبالوالدہ نہیں ہے. آج کیا ہوتا ہے یہی تو ہے، جہاں دیکھو مکانوں کے دروازوں پہ دیکھو ماں کی دعا، گاڑیوں پہ دیکھو ماں کی دعا، کارخانوں کے دروازوں پہ دیکھو ماں کی دعا، شو روم کے آپ باہر دیکھو ماں کی دعا. یہ بتائیے سنیو، اگر ماں کی دعا ہے تو کیا ابا بد دعا کرتے؟ آپ نے ابا کو غائب کر دیا، ہر جگہ ماں ہی ماں. میں مانتا ہوں ماں کے حق زیادہ ہے لیکن باپ کی شان زیادہ ہے. باپ کی شان زیادہ ہے. ماں تو گھر میں تھی، آپ کو اپنی آغوش میں لے کر کے بیٹھی رہی. جو دھوپ میں پسینہ بہاتا رہا وہ کون تھا؟ جو رکشہ کھینچتا رہا وہ کون تھا؟ جو مزدوری کرتا رہا وہ کون تھا؟ جو مزدوری کر کے تجھے کھلاتا رہا وہ تیرا باپ تھا. جو رکشہ کھینچ کے تجھے تیری پرورش کرتا رہا وہ تیرا باپ تھا. جو اللہ اکبر پسینہ بہاتا رہا وہ تیرا باپ تھا. جو لوگوں کی گالیاں کھا کر کے اللہ اکبر سینڈک کماتا رہا، تیرے پیٹ میں لقمے ڈالتا رہا وہ تیرا باپ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو نے کہا ابا جی مجھے یہ والا کورس نہیں کرنا ہے، مجھے کورس وہ کرنا ہے. باپ کی حیثیت میں تھی، باپ نے درس لیا لیکن تیری ہر خواہش کو پورا کیا. جس کورس کی تو نے ڈیمانڈ کی وہ کورس تجھے کرایا. جس چیز کی تو نے خواہش کی، اب تک 25,000 والا موبائل چاہیے، وہ غریب تو 1,000 والا سادہ سا موبائل چلاتا تھا لیکن بیٹے نے خواہش کی ہے تو بیٹے کو 25,000 کا موبائل لا کر کے دیا ہے. جانتے ہو کہاں سے لا کر کے دیا؟ جو غریب باپ 8,000 روپے مہینہ کماتا ہے اس نے اپنے بیٹے کو 25,000 کا موبائل لا کر کے دے دیا. جو بچے نے کہا وہی کورس کرا دیا. تیری ہر خواہش کو پورا کیا ہے تیرے باپ نے، ہر تیری تمنا کو پورا کیا ہے تیرے باپ نے. لیکن آج جب باپ کا بڑھاپا آیا ہے، تیری جوانی آئی ہے تو تو 500 روپے دے کر کے باپ کو حساب لے کر تم نے کہاں خرچ کیا ہے؟ جس باپ نے تجھے کورس کرایا، جس باپ نے تجھے موبائل دلایا، جس باپ نے تجھے دکان بنا کر کے دی، جس باپ نے تجھے رہنے کے لیے مکان بنا کر کے دیا، کبھی تجھ سے حساب نہ لیا. آج تو باپ سے حساب لیتا ہے. باپ نے تو کچھ نہ کہا تھا، تو نے کہا موبائل چاہیے، موبائل لا کر کے دے دیا. تو نے کہا یہ کپڑا چاہیے، لا کر کے دے دیا. تو نے کہا شادی یہاں ہونی چاہیے، باپ نے وہی تیرا نکاح کرا دیا. باپ تو تیری ہر خواہش کو پورا کرتا رہا. لیکن آج تو باپ سے حساب لیتا ہے. تو کون ہوتا ہے باپ سے حساب لینے والا؟ تو کون ہوتا ہے باپ سے پوچھنے والا؟ عزیزان ملت اسلامیہ کان کھول کر کے سن لے، تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے، تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے. تیرا خون تیرا بلڈ تیرے باپ کی پراپرٹی، تیرا سر تیرے باپ کی پراپرٹی، تیرا جسم تیرے باپ کی پراپرٹی. اور تیرے جسم پر جو قیمتی لباس پڑا ہے، تیرے جسم پر جو شیروانی پڑی ہے، تیرے جسم پر اللہ اکبر جو کوٹ پینٹ ہے، تو نے اپنے جسم کو اللہ اکبر سے بدل کیا ہے. کان کھول کر کے سن لے، تیرا جسم تیرے باپ کی پراپرٹی، تیری شیروانی تیرے باپ کی پراپرٹی. نیتا جی تمہارے جسم پہ جو کھادی کا کرتا پڑا ہے یہ بھی تیرے باپ کی پراپرٹی ہے. کان کھول کر کے سن لے، جب تیرا جسم تیرے باپ کا ہے، تیرے جسم کا ٹوٹا تیرے باپ کا ہے، تو کرتے کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ بھی تیرے باپ کا ہے. تجھے اجازت ہے باپ سے پوچھ، تجھے حق ہے کہ باپ سے پوچھ. باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تجھ سے پوچھے. وہ تیرے جسم
अर्श का मालिक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कान खोल करके सुन लो। आज मैं पूछना चाहता हूँ उन नौजवानों से जो इधर उधर भाग रहे हैं, कामयाबी तलाश करते हैं, पीर साहब के दर्शन हो जाए, उनके हाथ चूम के आऊंगा। फिर फख्र से कहता मेरे पीरो मुर्शिद मैंने उनकी दस्तबोसी की, मेरे पीरो मुर्शिद मेरे घर आ जाए तो मैं इतना लंबा दस्तरखान बिछा दूंगा, किसी के यहाँ इतना लंबा दस्तरखान न होगा। और जालिम तेरा बाप सबसे बड़ा पीर है, तेरी माँ सबसे बड़ी मुर्शिद है। अल्लाह अकबर कबीरा, तू उन्हें बाद में खिलाता है, तू उन्हें वो खिलाता है जब उस जाने के काबिल हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जालिम किसी पीर के लिए दस्तरखान बिछा या ना बिछा, लेकिन बाप के लिए दस्तरखान बिछा दे, अपने बाप को खिलाएगा। अल्लाह ताला दुनिया में तुझे इज्जत अता फरमाएगा, बाद मरने के तुझे जन्नत का हकदार बना दे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, हाथ चूम लिए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। कभी तौफीक मिली है माँ के कदम चूम लो। मौलाना हमारी बीवी देख लेंगे तो बहुत मारेंगे, इसलिए नहीं चूम सकते। वाइफ से डरने वाले, होम मिनिस्टर से डरने वाले, तो उन्हें सर पे उसे बिठाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कहता हो मेरी बीवी तो अपना घर छोड़ के आई, तो अपने की माँ बाप छोड़ के आ गई, तो अपने भाई बहन छोड़ के आ गई, तो अपने अल्लाह अकबर खानदान वाले छोड़ के आ गई। देख तेरे लिए अब सब कुछ मैं हो गया। याद रख जिस तरह तू अपने अब्बा को अब्बा समझा करती थी, मेरे बाप को भी बाप समझ ले। जिस तरह तू अपनी माँ को माँ समझा करती थी, मेरी माँ को भी माँ समझ ले। जब तेरी माँ बीमार होती थी तो कौन उसकी खिदमत करता था? तू करती थी ना, गर्म पानी तू देती थी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर परहेज का खाना तू खिलाती थी। अब मेरी माँ बीमार होगी और मेरी माँ को अपनी सास न समझना, न समझ करके परहेज का खाना बना करके देगा, गर्म पानी कर करके देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह तूने अपने घर का माहौल बनाया होता तो अब हर घर में आग लगती, ये झगड़े न होते। तेरे घर में जो आग लगी है इसका जिम्मेदार मस्जिद के इमाम साहब लगी है, इसके जिम्मेदार तू है। तूने अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल न बनाया। दोषी तू है, गुनहगार तू है, मुजरिम तू है, फिर ठेकेदार अल्लाह अकबर मस्जिद के इमाम को बना रहा है, जिम्मेदार इमाम को बना रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाना लोगों को क्या हो गया ये समझाने की बात नहीं करते। अपने आप को तू तो संभाल ले। सब कुछ अपनी सास को समझ रहा है, सब कुछ अपने ससुर को समझ रहा है, इतनी जोर से सलाम करता है, सब समझ जाते हैं फलाने का दामाद आ गया। खालू अस्सलाम वालेकुम, खाला अस्सलाम वालेकुम। ईद बकरा ईद के दिन भी अपनी माँ को सलाम नहीं करता ये जालिम बेटा। ईद बकरा ईद के दिन भी अपने बाप को सलाम नहीं करता ये जालिम बेटा। फिर सोचता है मेरे आंगन में खुदा की रहमतें उतरेंगी, फिर सोचता मेरे कारोबार में खुदा की बरकतें उतरेंगी। नहीं उतरती है उनके आंगन में खुदा की रहमतें, नहीं आती है उनके घरों में खुदा की बरकतें। जो अपने माँ बाप को रुसवा करते अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए, माँ की कदम क्या है। देखो इन उलमा को देखो, ये उलमा क्या होते हैं। आज तुम इनको जिम्मेदार बताते हो, ये तो अपना हक अदा कर रहे हैं। एक आलिम है, उनका नाम हजरत शेख अबू इसहाक है, मुहद्दिस जलील है। हजरात वो मदरसे में पढ़ाते थे, शेखुल हदीस थे। आप जब क्लास में पहुंचे ना आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो दो बच्चों ने कहा हुजूर हमने रात ख्वाब देखा है, हमारे ख्वाब की ताबीर बता दें। हजरत शेख अबू इसहाक ने कहा लाल तुमने क्या ख्वाब देखा है? तो कहने लगे हजरत मैंने ये ख्वाब देखा है कि रात आपकी दाढ़ी से ना नूर टपक रहा था और हीरे मोती चढ़े हुए थे। दूसरा कहने लगा सैम यही मैंने देखा है। आप रोने लगे, इतना रोए हजरत शेख अबू इसहाक की दाढ़ी हो गई, दामन भीग गया। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों शागिर्दों ने कहा हुजूर मकसद हमारा आपको रुलाना नहीं था, आप रो रहे थे, हम तो ख्वाब की ताबीर पूछना चाह रहे थे। हजरत शेख अबू इसहाक फरमाते हैं मेरे शागिर्दों ख्वाब की ताबीर ही ने तो मुझे रुलाना है, ख्वाब की ताबीर ही ने तो मुझे तड़पा दिया है। क्या मतलब हुजूर हमें भी तो बता दे ताबीर हमारे ख्वाब की। का बेटो रात इशा की नमाज पढ़ के जब मैं अपने घर पहुंचा ना सब सो रहे थे, माँ मेरी बेदार थी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ हर वक्त बेदार रहती है, औलाद के लिए दुआएं हाथ उठा करके दुआ करती रहती है। अल्लाह अकबर। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, ये माँ होती है। अल्लाह अकबर कबीरा कहते माँ
تابعدار تھی. میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا. جا کر کے میں نے اپنی ماں کے قدموں کو دبانا شروع کیا. میں نے اپنے ہونٹوں کو اپنی ماں کے تلووں پہ رکھ دیا. نبی فرماتے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میرے ہونٹ ماں کے قدموں پہ تھے. میرے ہونٹ ماں کے تلووں سے ٹچ تھے. جب میرے ہونٹ ماں کے تلووں سے ٹچ ہوئے, میرے ہونٹ ماں کے قدموں سے لگے, تو میری داڑھی بھی ماں کے تلووں سے ٹچ ہو گئی. میری داڑھی بھی ماں کے قدموں سے لگ گئی. فرماتے شاگردو, جو داڑھی ماں کے قدموں سے لگ جائے, جو داڑھی ماں کے تلووں سے ٹچ ہو جائے, اس داڑھی سے نور نہیں نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ آج میں تمہیں یہی میسج دینا چاہتا ہوں, یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. نبی کے غلاموں, سویرے کو اللہ اکبر گھر سے کام پہ بعد میں جانا, پہلے بوڑھے باپ کے ہاتھ چوم لینا. گھر سے کام پہ بعد میں نکلنا, پہلے اپنی ماں کے قدم چوم کر کے جانا. عزیزان ملت اسلامیہ, توجہ کیجئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من سلہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیکن والدیہ ولیصل لہما. جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا, اللہ اکبر, اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا, اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت فرما دے گا اور اس کی عمر کو لمبی فرما دے گا. کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو پیر فقیر پہ بعد میں خرچ کرو, باپ پہ پہلے خرچ کرو, ماں پہ پہلے خرچ کرو. ماں کو تم نے لاوارث بنا دیا ہے. نمازی کہہ رہے ہیں جو تہجد پڑھ لیں, چوراہے پہ کہتے ہیں مولانا میری تو 8 سال سے تہجد کی نہیں چھوٹی ہے, اور حال دیکھو تو کہہ رہے ہیں, سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہفتے بٹنگے میری تھوڑی ہے ماں, تیرے گھر بھی 8 دن رہ گئی, 8 دن میرے یہاں. عزیزان ملت اسلامیہ, کیسے حالات ہیں ان کے. یہ اپنے آپ کو تہجد گزار بھی کہتے ہیں اور اپنی جنت کو کہہ رہے ہیں کہ 8 دن تیرے گھر رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ, سوچو تو صحیح, ایسے مسلمان ہیں کہ ماں باپ کو لاوارث بنا دیا ہے. پھر جب سردی آتی ہے تو اپنے لیے گرم کپڑے نئے ہر سال لحاظ اور گدے, اما ابا کے لیے وہی پرانے, بولے تو وہی نکال کے سکھا دو, وہی بڑھا دو. اللہ اکبر کبیرہ. ماں باپ کہاں سو رہے ہیں, ہنسنے کی بات نہیں, یہ رونے کی بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تم نے لاوارث بنا دیا ہے ماں باپ کو. باپ گھر کی اللہ اکبر مالک ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارث شاہ ہے. اللہ اکبر وہ پاگل شاہ ہو چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یاد رکھنا باپ کا بستر تم نے کہاں ڈالا ہے, وہاں ڈالا ہے جہاں آپ کے جانور بنتے ہیں. باپ کو اللہ اکبر آپ نے کہاں ڈال دیا ہے, ماں کو آپ نے کہاں ڈال دیا ہے. ماں باپ ادھر ادھر ڈالنے کی چیز نہیں ہے, ماں تو سینے لگانے کی چیز ہے, باپ تو سینے سے لگا کر کے رکھنے کی چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میں تمہیں بتاؤ, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دیکھو ماں باپ کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں, جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں خدا انہیں کس طرح پکڑتا ہے. ایک اللہ اکبر بہت بڑا عابد ہے, بہت بڑا نمازی ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, راتوں میں عبادت کرتا ہے. ماں ناراض ہو گئی, اس معنی کر کے ماں ناراض ہو گئی, ماں کی اجازت کے بغیر نکل گئے اللہ اکبر حج کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ, جو بیٹا ماں کی اجازت کے بغیر حج کرنے کے لیے جاتا ہے. محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میں بات ختم کر لوں, آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں. حضرات گرامی, ماں باپ ہے کیا. ایک صحابی نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے کعبے کا طواف کرایا, حج کرا, آ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں, کسی کو بس اپنے لیے گرے لگا لو کسی واقعے کو اور یہاں سے اٹھو. حضرات رسول کائنات نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو. آقا میں نے ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے حج کرا دیا, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. فرمایا ابھی تو تم نے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہ کیا. حضرات تو دودھ کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ خون کے چند قطرے ملتے ہیں تب جا کے دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے. نادان تو نے سمجھا نہیں, تو نے اپنی ماں کا دودھ نہیں بلکہ دودھ کی شکل میں ماں کا خون کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سوچو تو صحیح. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک صحابی یمن سے آئے, آ کر کے عرض کہ یا رسول اللہ میرا سلام قبول کریں اور میں مدینہ شریف میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. کتنی اچھی تمنا ہے.
میرے نبی نے فرمایا میری خدمت میں رہنا چاہتے ہو یہ بتاؤ احی الوالدہ کا تمہارے ماں باپ ہیں؟ عرش کے آقا میرے ماں باپ ہیں۔ قال نعم، فرمایا جب تم آ رہے تھے تو تمہارے ماں باپ رو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں غلام یا رسول اللہ میرے ماں باپ رو رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ارجع الیہما، تم پلٹ جاؤ واپس چلے جاؤ اور جا کر کے اپنے ماں باپ کو ہنسا دو، ماں باپ کو خوش کر دو۔ تم نے ماں باپ کو یمن میں خوش کر دیا تو مدینہ شریف میں تمہارے نبی تم سے راضی ہو جائیں گے، عرش کا رحمان تم سے راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ ہے کیا؟ رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط الربی فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی رضا ربی فی رضا الوالد رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، یعنی والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے باپ کو ناراض کر دیا اس نے عرش کے رحمان کو ناراض کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج تم لمبے سفر کرتے ہو کہ میں وہاں جا رہا ہوں قلعہ شریف یہاں وہاں، اللہ اکبر کبیرہ جائیے، اچھی بات ہے، سننی نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ چادر آپ پیش نہیں کریں گے تو کون پیش کرے گا؟ لیکن چادر کا پیش کرنا مستحسن ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بولیے ضروری ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو گناہ گار رہو گے، صحابی نے پاک کے یہاں نہیں گاؤ گے تو گناہ گار نہیں کہلاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بات اور سنو، ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے، بات ختم کرو، عرش کے آقا میں نے نظر مانی کی جنت کے دونوں دروازے چوموں گا، کام میرا ہو گیا، جنت کے دروازے کیسے چوموں؟ فرمایا تمہارے ماں باپ ہے، باپ کی پیشانی چوم لو، ماں کے قدم چوم لو، ماں کے قدم جنت کا نچلا والا دروازہ ہے، باپ کی پیشانی جنت کا اونچا والا دروازہ ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی مواعظ نعیمیہ کے اندر لکھتے ہیں، ایک صحابی نے کہا آقا اگر ان کے والدین حیات نہ ہوتے تو ان کی نظر کیسے پوری ہوتی؟ نبی نے فرمایا اللہ اکبر، اگر ماں نہ ہو تو ماں کی قبر پہ چلا جائے، ماں کی قبر کی پائی بھی چوم لے، باپ نہ ہو تو باپ کی قبر پہ چلا جائے، باپ کی قبر کی پیشانی کو چوم لے، باپ کی قبر کی پیشانی جنت کا اونچا والا دروازہ ہے، ماں کی قبر کی پائی تھی جنت کا نچلا دروازہ ہے۔ فتویٰ لگانے کا بڑا شوق ہے نا، لگاؤ فتویٰ، اللہ اکبر۔ تم مزارات اولیاء کرام پہ جو چادر پڑی ہے اس کو چومو گے تو اس کے چومنے میں اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جب کسی مزار پہ جاؤ، صاحب مزار پہ جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ، 4 ہاتھ کی دوری، 4 ہاتھ کی دوری اللہ اکبر کبیرہ بہت ضروری، وہاں جا کر کے کھڑے ہو جاؤ اور فاتحہ خوانی کرو۔ صاحب مزار کی چادر کے چومنے میں اختلاف ہے، صاحب پاک کے مزار پہ پڑی چادر کو چومنے میں اختلاف ہے، اعلیٰ حضرت کے مزار پہ پڑی چادر کو چومنے میں اختلاف ہے، وارث دیوا کی مزار پہ پڑی چادر کو چومنے میں اختلاف ہے، غوث الثقلین سرکار غوث اعظم کی مزار پہ پڑی چادر کے چومنے میں اختلاف ہے، سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی الویلی کی مزار پہ پڑی چادر کو چومنے میں اختلاف ہے، سادات کرام کے مزارات پہ پڑی چادر کو چومنے میں اختلاف ہے، علماء اہل سنت کے مزارات پہ پڑی چادروں کو چومنے میں اختلاف ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ماں کی قبر کی پائی کی چومنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، باپ کی قبر کے سرحانے چومنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جتنی بڑی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی پریشانی کا سمادھان باپ کی قبر ہے، ماں کی قبر ہے، تو ماں کی قبر کی پائیوں میں بیٹھ جا، باپ کی قبر کے سرحانے میں بیٹھ جا، بیٹھنا تیرا کام ہے، تیری پریشانی کو دور کرنا پروردگار کا کام ہے، جو ماں کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے، جو باپ کے چرموں تک پہنچ جاتا ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے سبب بنایا ہے، ماں باپ سبب ہے، مسبب اللہ ہے، جو سبب تک پہنچ گیا وہ مسبب تک پہنچ جائے گا، جو ماں باپ کے قدموں میں پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مولانا ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत सीने दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मित्र कमर मामूर है, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।